خالد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر JF-17 تھنڈر طیاروں کی جو مانگ ہے بڑی بڑھ گئی ہے. ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ تو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ JF-17 تھنڈر جو ہیں ابھی تک کون کون سے ممالک استعمال کر رہے ہیں اور کون کون سے ممالک اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو اتنے ممالک سے ہماری بات چیت چل رہی ہے کب تک میٹیریلائز ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ عمران، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، پہلے تو 3 ملک کنفرم جو ہو چکے ہیں. وہ تو سب سے پہلے میانمار نے لیا تھا ہمارے سے JF-17 تھنڈر، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو فردر آذربائیجان نے لیا ہے اور نائجیریا نے لیا ہے. یہ 3 ملک ہیں جو ہمارے سے یہ ایگریمنٹ کر چکے ہیں. بہت سارے ملک دلچسپی رکھتے ہیں. آپ کے ویورز کے ثانی کے لیے بتا دوں کہ یہ ظاہر ہے اس وقت یہ فرنٹ لائن لیڈنگ ایئر کرافٹ بنا کیسے ہے. یہ بنا اس لیے ہے کہ جو بھی ڈیولپنگ ملک ہیں اور جو ڈیولپنگ ایئر فورس ہیں جو اپنی ماڈرنائز کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے بجٹ کی کنسٹرینٹ ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ 4.5 جنریشن جہاز ہے، جس کے کنٹمپریری جو یورپین جہاز ٹائفون ہے، رافیل ہے اور اس طرح کے یورو فائٹر ہیں، وہ آلموسٹ اس سے 3 سے 4 گنا قیمت ان کی زیادہ ہے. جب اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو ایک اور بہت ساری چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. یورپ کی سینکشنز کا بھی خطرہ لوگوں کو ہوتا ہے. ظاہر ہے ادھر پولیٹیکل سچویشن، وہ ملک صرف ڈکٹیٹ نہیں کرتے، باہر کے ملک ڈکٹیٹ کرتے ہیں، سپر پاورز ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ کرائٹیریا کسی ملک کا ہوتا کیا ہے. نمبر 1، جب وہ جہاز خریدنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جہاز خود اٹ سیلف مشین کیسی، یعنی انجن کیسا ہے، ایویونکس ہے، میزائل ہے، انٹیگریشن ہے، ٹریننگ ہے، فلائٹ سیفٹی ریکارڈ کیسا ہے. نمبر 1 اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے، کرائٹیریا. نمبر 2 ہوتی ہے کاسٹ افیکٹو کتنا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت اکنامیکل ہے، افورڈیبل جہاز ہے ڈیولپنگ ایئر فورس کے لیے جو ماڈرنائز کرنا چاہتی ہیں. تیسرا ہوتا ہے اس کے اندر کہ جو ملک دے رہا ہے وہ ریلائبل کتنا ہے. دیٹ مینز وہ کنٹینیویشن آف اسپیئر پارٹس ہے، ٹریننگ ہے، اپ گریڈیشن ہے. وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ کل وہ ملک بیک آؤٹ کر جائے گا. کیونکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو جہاز ہے 5-7 سال کے لیے نہیں ہوتے، یہ 30 سے 40 سال تک ایئر فورسز استعمال کرتی ہیں اور اپ گریڈیشن ہوتی ہے اور ماڈرنائزیشن ہوتی رہتی ہے. تو یہ 3 کرائٹیریا ہوئے. چوتھا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ملک جہاز خریدنا چاہتا ہے تو وہ کامبیٹ پروون یا بیٹل ٹیسٹڈ ہے کہ نہیں. دیٹ مینز اس نے کامبیٹ میں کبھی حصہ لیا، اور اگر لیا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا. جی. 5واں اور موسٹ امپورٹنٹ جو دنیا نہیں دیکھتی لیکن یہاں پر دنیا غور سے ہمیں دیکھتی ہے، اور وہ ہے ٹریننگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر. ہمارے ٹیکنیشین اور پائلٹس کی جو ٹریننگ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس وقت ساری دنیا ہم پر دیکھ بھی رہی ہے، ظاہر ہے دلچسپی بھی رکھتی ہے. اور بڑا امپورٹنٹلی اس وقت صرف آپ نے دیکھا مئی کے مہینے میں بھی تو ویپن سسٹم اپنی جگہ ہوتا ہے، اس کو چلانے والے ایک اور زیادہ ویلیو اصل میں ایڈ کرتے ہیں. رافیل میں اور J-10C میں سب سے بڑا فرق ہم نہیں دیکھتے. تو یہ 5 چیزیں ہیں الحمدللہ جس کی وجہ سے دنیا ہم سے رجوع کرتی ہے. ہم اس طرح، اور یہ ایسے نہیں ہو جاتا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹر آئے ہیں تو بس یہ آئے ہیں، انہوں نے فرمائش کی اور ڈیل ہو گئی. یہ بہت ایکسٹینسو کام کرنا پڑتا ہے. فیلڈ مارشل کی جو آج میٹنگ ہوئی ہے نمبر 1، اس سے پہلے ہمارے جو سربراہ پاک فضائیہ ہیں پچھلے 3 مہینوں میں نے کنفرم کیا جی تو وہ تقریباً 15 ایئر فورس چیف سے مل چکے ہیں. بالکل. اور وہ ظاہر ہے ایجنڈا ہمارا یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو پاک فضائیہ ہے یہ صرف ہمارے ڈیفنس کو یا ایئر سپیس کو نہیں سیکیور کرنے کی مدد کر رہی ہے، نیشنل اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو یہ ان یوزول ہے. آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ دنیا میں 200 ملک ہیں اور کوئی ایئر فورس خود جہاز نہیں بناتی. یہ واحد ملک ہے پاکستان، الحمدللہ پراؤڈلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واحد ایئر فورس ہے دنیا میں جو اپنا فائٹر جہاز خود بنا رہی ہے. تو خالد صاحب، جو آپ نے 5 پوائنٹس آپ نے رکھے، تو ان 5 پوائنٹس پر تو JF-17 اور پاکستانی جو ایئر فورس ہے وہ پوری اترتی ہے. اور خاص طور پر جو آپ نے کاسٹ افیکٹونیس کی جو بات کی آپ نے، تو میں کچھ ڈیٹیلز بھی دیکھ رہا تھا. جو 4.5 جنریشن کے ایسے جہاز جو ہے نا، ان کی انٹرنیشنل قیمت جو ہے 250 سے 350 ملین ڈالرز تک ہے. اور حیران کن طور پر جو JF-17 تھنڈر ہے نا، اس کی جو قیمت ہے وہ 40-50 جو ملین ڈالرز ہے نا، اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. تو سر، یہ بین الاقوامی مارکیٹ کو اگر دیکھا جائے اور پاکستان کی دفاعی صنعت کو دیکھا جائے تو یہ پاکستانی دفاعی صنعت کے لیے کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے؟ دیکھیے، عام طور پر جو 4.5 جنریشن اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یورو فائٹر اور ٹائفون اور رافیل، ان کی 90 ملین ٹو 100 ملین ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 5th جنریشن آلموسٹ ہے، وہ امریکہ دیتا نہیں. F-22 اور F-35 یہ جہاز کسی کو بھی ایکسیس نہیں دیتا عام طور پر. ایک بات ہماری تو جیسے میں نے کہا کہ جو ایک جہاز وہ یورو فائٹر خریدیں گے اس میں JF-17 آلموسٹ 3 جہاز آ جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری الحمدللہ ڈیفنس انڈسٹری سیلف سفیشینٹ صرف فائٹر جہازوں میں نہیں ہے. ہماری الحمدللہ ڈرونز میں ہے، ہماری ٹیکنالوجی سائبر کمانڈ میں ہے، ہماری انڈیجینیس جو ہم نے خود ڈیولپ کی ہیں وہ بہت سارے. ظاہر ہے ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ جب سے ہم نے فیسلٹیز لی ہے اس میں ہم PFX ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک کا انفراسٹرکچر
جو پریزنٹ ایئر فورس چیف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں، انہوں نے 4 سال پہلے جس کی بنیاد رکھی تھی، اب وہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ایک قسم کا وہ ہمارا ٹیک سینٹر بن چکا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ڈرونز کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہاں انجینئرنگ پر کام ہو سکتا ہے، وہاں الیکٹرانک اور وارفیئر پر کام ہوتا ہے. تو ہمیں ایک ورکنگ ہبز مل گئے ہیں الحمدللہ، جہاں پہ یوتھ بھی انگیج ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا، یہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہماری اکانومی کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیے آئی ایم ایف ہمیں 1 بلین دیتا ہے بڑی مشکل سے جب بھی ہم کہتے ہیں. تو یہاں اگر اتنے بلینز کے الحمدللہ اگر ایگریمنٹ کر پائیں گے، جس کا ہم نے انفراسٹرکچر بہت کوائٹلی پاک فضائیہ نے ڈیولپ کیا پچھلے 3-4 سالوں میں، ہماری کیپیسٹی بہت بڑی ہے. ہم نے مشیننگ، ٹولنگ اور اکوپمنٹ وہ لگائے ہیں جو ملٹی پرپز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر جہاز کا آرڈر نہ ہو تو وہ مشینیں فارغ رہیں گی یا ویسٹ جائیں گی. ان کے اوپر ہم ڈرونز اور انمینڈ ایریل وہیکلز اور یہ جو لوٹرنگ منیشن اور کلر ڈرونز وغیرہ اس پر بن سکیں گے ان مشینوں پر. تو یہ بہت بڑا ہماری اکانومی کو بھی بوسٹ ہے اور ہماری ڈیفنس انڈسٹری کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو خالد صاحب، جیسے کہ آپ اس کی اکنامک سائڈ کی جو بات کر رہے تھے، تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان 1-2 روز پہلے کا بڑا خاص بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جس حساب سے ہمیں طیاروں کے آرڈرز مل رہے ہیں نا، تو ہمیں 6 ماہ بعد IMF کی ضرورت نہیں ہوگی. تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہمیں معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بھی یہ انڈسٹری جو ہے وہ رول پلے کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے ڈیفنس منسٹر کے پاس تو بہت زیادہ ایکسیس ہوگا انفارمیشن کا، لیکن یہ میں ایک چھوٹا سا کوشچن ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیے ہماری ابھی بھی ڈیپینڈنسی چائنا پر ہے، آلموسٹ 40-60 58-42 کی ریشو سے وہ بھی ہے. انجن ابھی بھی رشیا کا ہے جس کا آلٹرنیٹ چائنا ڈیولپ کر چکا ہے، اس کی ڈیپینڈنسی ہماری پھر ڈائریکٹ چائنا پر ہو جائے گی. ہمارے ابھی بھی را مٹیریل ہم تھوڑا ڈیپینڈنٹ باہر ہوتے ہیں. تو جب ہم ایسی کوئی کل پرسوں سے رائٹر نے اور کچھ نیوز دی جو تھوڑی فیک بھی تھیں، پھر سعودی عرب کی ایک نیوز چل گئی کہ جیسے ہمارا بس ڈیل ہو گیا اور پیسے بھی ایڈجسٹ ہو گئے اور ہمیں آ بھی رہے ہیں. تو اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں اور جو آؤٹ سائڈ پاکستان ہوتے ہیں، وہ را مٹیریل، الیکٹرانکس، وارفیئر، کمپوننٹس جس پر ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ باہر موسٹلی پرائیویٹ کمپنیاں بھی ہیں، تو وہ اپنی قیمت بڑھا دیتی ہیں کہ جی ہم کیونکہ آپ کی ڈیل ہو گئی ہے اور اتنے کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت پروفٹ کمائیں گے. تو وہ بڑا ہمیں کیئرفل دیکھنا پڑے گا کہ ہم دنیا کو ایک فالس قسم کی ایکسپیکٹیشن نہ ڈیولپ کریں. اور ظاہر ہے دوسری ایک اور ایلیمنٹ ہو جاتا ہے جب ہم پری میچور کسی لیے کنفرمیشن دے دیں اگر کسی ڈیل کی، جیسے سعودی عرب کی بہت سارے میڈیا نے باتیں کرنی کی اور میں نے کہا ایسا نہیں ابھی ہوا. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ان ملکوں پر کہ پاکستان سے کیوں لے رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو فائٹر جہاز بناتے ہیں اور اس سے بھی کم ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک ٹیل ٹوسٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ آج تک پچھلے 60-70 سالوں میں جب سے ہم فائٹر جہازوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ منوپلی رہی ہے یورپ کی اور امریکہ کی. سر، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے کچھ ممالک کا، تو لیبیا، سوڈان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہے نا JF-17 تھنڈر کے حوالے سے، کی فروخت کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. پھر آپ نے کہا کہ جب یہ باتیں، یہ خبریں سامنے آتی ہیں تو انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جن ممالک کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اس پر کوئی عالمی دباؤ آ سکتا ہے پاکستان پر؟ نہیں، پاکستان پر نہیں، ہم تو ڈیولپ کر چکے ہیں جہاز. دیکھیں ہم نے کوئی رول بیک تو نہیں، ہمیں پریشر آئے گا. میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو بائرز ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر اگر کوئی ویسٹ ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی امریکہ سے فائٹر جہاز خرید رہا ہے یا رشیا سے خرید رہا ہے. میں چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آذربائیجان ہے، اس کے روس سے بہت اچھے تعلقات ہیں. روس کی ڈیفینیٹلی انٹرسٹ تھی کہ SU-30 اس کو بیچے، لیکن ہم نے JF-17 تھنڈر کا ایگریمنٹ کر لیا. تو یہ دیکھ رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے کسی بڑی پاور کے ساتھ اس ملک کا، جب وہ ملک خریدتا ہے جہاز. میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے ایک مثال سے آپ کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ بڑے ملکوں کا پھر یہ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے کہ ان سے نہ لے. اور آخری بات اس سوال کے جواب میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بڑے ملک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اکانومی بڑی ہوتی ہے، ان کی انڈسٹری بڑی ہوتی ہے، ان کا پروفٹ کا مارجن بہت زیادہ ہے، 1:3 تو میں بتا چکا ہوں، 1/3 ہماری پرائس ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر، وہ انسینٹو زیادہ بہتر دے کر ہمارا سودا خراب کر سکتے ہیں کہ بھی ہم آپ کو ڈیلیوری جلدی دے دیں گے، ان کی مینوفیکچرنگ زیادہ ہے، ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، ہم کو پیمنٹ آپ کو سٹریچ کر دیتے ہیں کئی سالوں کے اوپر. تو اس طرح کے انسینٹیو دے کر دوسرے ملک پھر اس طرح کی ڈیل کو پریشرائز کر کے پاکستان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس سینس میں عرض کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر، بنیاد مرصوص میں ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ پاکستانی فضائیہ نے جو پرفارمنس دی ہے اور چائنیز ٹیکنالوجی کی بھی بڑی بات ہوتی رہی، تو ایک بڑا کمپیریزن ہوتا رہا کہ مغربی ٹیکنالوجیز ورسز چائنیز ٹیکنالوجیز یا پاکستانی ٹیکنالوجی. تو اس کو آپ آنے والے دنوں میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ ڈیلز ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور فروخت کے حوالے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں، اس پہ اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ عمران دیکھیے، اب ٹیکنالوجی ہے، یہ کسی میراث رہی نہیں ہے. اب وہ زمانے چلے گئے کہ آپ ٹیکنالوجی کو کیپ کر سکتے تھے، آپ آئسولیٹ کر سکتے تھے، آپ ایئر ایویشن یا کمبیٹ کی جتنی مشینری اکوپمنٹ ہے اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھ سکتے تھے. وہ تو رہا نہیں ہے. نمبر 1 ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے.
نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے, اب وہ اس کو آپ روک نہیں پاتے. اب جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز خود تیار کریں. جیسے پاک فضائیہ نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جتنی امپلائمنٹ کی تھی, ویپنز اپنی جگہ ہیں. J-10C تو 3 سال سے پاک فضائیہ اڑا رہی تھی اور اویلیبل تھا, اور دنیا کے کسی ملک نے اس کا جہاز کا آرڈر نہیں دیا تھا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکوپمنٹ اپنی جگہ ہے, اس کی کیپیبلٹی اپنی جگہ ہے. جو آپ نے اسٹرینتھ استعمال کرنی ہے دشمن کی جی ویکنسز کے خلاف, یہ آپ کو ایڈوانٹیج دیتی ہے. J-10C کا اگر پیپرز پر مقابلہ کیا جاتا, کسی بھی آپ ایویشن انتھیوزیاسٹ سے پوچھیں یا میرے جیسے جو کامنٹ کرتے ہیں ان سے پوچھیں, تو پیپرز پر رافیل جہاز بہت اچھا ہے J-10C سے. کہاں ہم نے فرق ڈالا؟ وہ یہ فرق ڈالا کہ ہمارے فائٹر پائلٹس نے 3 سال انڈر دا لیڈرشپ آف ایئر چیف تیاری کی, رافیل کی کمزوریاں پڑھی, اپنے انوویشن لگائی ٹیکٹکس پر, ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے جو سرپرائز دے سکتے تھے اینیمی کو. بالکل. ظاہر ہے جب حملہ ہمارے پر ہوا تو سب کچھ تو انڈیا کے حق میں تھا. رات کو 12:30 بجے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات حق میں ان کے تھا. انیشیٹو انہوں نے لینا ہے, سرپرائز ان کے پاس تھا, ٹائمنگ انہوں نے چنے, جگہ ہمارے خلاف ہمارے ملک کے اندر انہوں نے چننی تھی, اور چوائس آف ویپنز بھی ان کا تھا. تو اتنی ایڈوانٹیج کے باوجود پاکستان کی فضائیہ تو ریئیکٹیو تھی, یعنی جب وہ آئیں گے تو ہم جائیں گے. ہم نے تو انیشیٹو نہیں لینا تھا. اس کے باوجود یہ ریزلٹ پیدا کرنا, اس کا مطلب ہے کہ پیس ٹائم تیاری اتنی زیادہ کی گئی تھی کہ دشمن کو ہم نے سرپرائز دیا.